حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا. صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے.
بڑی معروف آیت ہے، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں تمام لوگ اکثریت اس آیت سے واقف ہے، اور یقینی اس آیت پر عمل کرنے کی بھی لوگ کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ وملائکتہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کی شرح کے لیے، تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ہی انتخاب کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت و دانائی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی لوگوں کو تعلیم دی ہے، قرآن سمجھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اب وہ کام کس طرح کرنا ہے، اس کام کے کرنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کروایا، اور وہ تمام کام جن کاموں کا اللہ آسمانوں سے حکم کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے وہ کام کیا، اور اس بات کو رب العزت نے واضح کر دیا، نبی کی امت کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ حکم میرا ہے، لیکن طریقہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اور اس طریقے پر جو نبی علیہ السلام اپناتے تھے، اختیار کرتے تھے، وہ کوئی اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تمام کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ کرتے تھے۔ جیسا اللہ حکم کرتا، جو کہتا، جس طرح کرنے کا حکم کرتا اللہ، نبی اسی طرح کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، آئیڈیل۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنی۔ نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کی عبادت ہے نماز، اللہ کی عبادت ہے، لیکن کیا اللہ کی عبادت کرنے والا اور نبی کو نبی ماننے والا
نبی سے محبت کا اظہار کرنے والا کیا اپنی مرضی اور اپنے طریقے پر، اپنے انداز پر، اپنے رسم اور اپنے رواج پر، اپنے طور طریقوں کے مطابق کیا اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یقینی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کا حکم دیا رب العالمین نے، نماز ہم اپنے انداز میں نہیں پڑھ سکتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو اے میرے صحابہ، اے میری امت، جس طرح تم نے مجھ محمد علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی علیہ السلام حج کے موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، حج کے ہی دوران لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، آج حج کا طریقہ جو سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو۔ عین ممکن ہے کہ یہ میرا آخری حج ہو، اس کے بعد تم مجھے اس مقام پر نہیں پاؤ گے، سیکھ لو مجھ سے۔ یعنی پتہ چلا کہ حج میں بھی طریقہ جو دیرینہ چلا آ رہا تھا، علاقے اور معاشرے میں جو طریقے رائج پائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ طریقہ اگر کسی کا چلے گا، کامیابی کسی کے طریقے پر چلنے میں ملے گی تو وہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، ساری چیز۔ یہاں تک کہ یہاں رب العالمین حکم کر رہا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، آسمان کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو۔ جب نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، جہاد میں، خیرات میں، تقوی میں، زہد میں، عاجزی، انکساری کی زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ نے کسی ہستی کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یقینی یہاں پر بھی ہمیں وہی فارمولہ اپنانا ہے کہ جو دیگر عبادات کے اندر فارمولہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں، کن اوقات میں پڑھیں، کس انداز میں، کس طریقے پر پڑھیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا۔ اگر اپنے اپنے طریقے چل سکتے ہوتے درود و سلام پڑھنے میں تو صحابہ اکرام اس آیت کے نزول پر اللہ کے نبی کی خدمت میں کبھی بھی نہیں آتے، کبھی بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں نہیں آتے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو تم مجھ پر درود پڑھو، تو صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی؟ کیا صحابہ نے جس کی جو مرضی آ رہی تھی اس طرح درود پڑھنا شروع کر دیا؟ نہیں، درود اللہ کے نبی کے لیے رحمتوں کی دعا ہے۔ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس موقع پر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حق میں دعائیں کریں گے، رحمتوں کے نزول کے حوالے سے، برکات کے حصول کے حوالے سے، اللہ کے رحم اور اس کے کرم کے حوالے سے دعائیں کریں گے تو اللہ کے رسول کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، ایسی بات نہیں۔ انسان کو دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو، میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے عطا فرما، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں کو فلاں دے دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم اگرچہ اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، کیا ہماری دعاؤں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں؟ ہم دعائیں کریں گے تو آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کی شان جو ہے وہ بلند کی جائے گی؟ ایسا نہیں۔
بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے. نبی کی ذات، نبی کی ہستی تو ایسی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو معصوم عن الخطا بنایا. اللہ کے رسول سے گناہ نہیں ہوتا. اگر معمولی سی بھی کوئی چوک نظر آتی اللہ رب العالمین کو، رب العالمین آسمانوں سے فوراً فرشتے کو زمین پر نازل کر دیتا تھا، اور اللہ کے نبی کو آگاہی دی جاتی تھی کہ اے میرے پیارے، یہ کام اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند نہیں کرتا، یہ معصیت پر مشتمل ہے، اے نبی یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے. اس کام کے کرنے سے پہلے ہی رب العالمین آسمان سے فرشتے کو بھیج کر اللہ کے نبی کو متنبہ کر دیا تھا. اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. اول تو ہوتا نہیں تھا، کہیں اگر چوک کا امکان ہوتا، کہیں میں غلطی کہہ گیا، یہ اللہ کے رسول کی شاید شایان شان نہیں ہے، یقینی شایان شان نہیں، اگر چوک کا امکان نظر آتا اللہ کے رسول کی زندگی میں تو کائنات کے امام کو آگاہی دی جاتی. اللہ کے رسول یہ نہ کہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، آسمان سے رب العالمین بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. آسمان کے فرشتے بھی اللہ اکبر نبی مکرم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرو. صحابہ نے درود پڑھنے میں اپنی مرضیاں نہیں کی، ہاں حد کر دی درود پڑھنے میں، لیکن اپنی مرضی سے درود کے الفاظ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم سلام آپ کو کرتے گئے، آپ پر سلام بھیجتے گئے، لیکن اللہ درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں سکھا دیجئے، ہمیں سمجھا دیجئے، ہمیں پڑھا دیجئے جب ہم درود پڑھنا چاہیں تو کن الفاظ میں آپ پر اللہ کی رحمتوں کی دعائیں کیا کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے صحابہ، اگر تم درود پڑھنا چاہو تو ان کلمات کے ذریعے درود پڑھ لیا. اللہم صلی علی محمد، اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. وعلی آل محمد، آل محمد پر بھی اپنی رحمتوں کو نازل فرما. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی، اللہ میرے نبی محمد علیہ السلام پر اور اللہ کے نبی کی آل پر بھی اپنی رحمتوں کو اللہ اکبر نازل فرما. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، رحمتیں بھی نازل فرما، اے اللہ برکتیں بھی محمد علیہ السلام پر نازل فرما. یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ نبی کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، نبی محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے جملے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، سمجھتے، فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. آج ہم مسلمانوں نے
درود کے الفاظ بھی اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی اپنی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو اتنی 100 مرتبہ، اتنی 1000 مرتبہ یا اتنی لاکھ مرتبہ پڑھو گے تو اس کا فلاں فلاں اجر ہے۔ کسی نے جناب کوئی درود بنا لیا، کسی نے کوئی درود بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات، الفاظ اور آپ کے جملوں میں جو خیر اور برکات ہیں وہ مروجہ الفاظ اور طریقوں کے اندر قطعی وہ برکات نہیں ہو سکتی۔ جتنا میں اور آپ محبت کا اظہار کر لیں، جتنے اچھے الفاظ انداز اختیار کر لیں، جتنے مواقع جو ہیں مواقعوں کو مقرر کر کے ان مواقعوں پر ہم درود و سلام پڑھتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی ترجمان سے نکلے ہوئے جملے ہو اور اس کے مقابلے پر کوئی جملہ پیش کرے، وہ قطعی اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے کبھی بھی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے بولے ہوئے بول ہی بولا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ صحابی رسول اللہ کی ہر چیز کو، اللہ کے رسول کی ہر چیز کو لکھ لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کیوں لکھتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی دین کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں، اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کیفیت میں ہے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، مختلف مواقع، مختلف موڈ اور مختلف مزاج اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھے جاتے۔ تم آج لکھ دو گے، بعد میں آنے والے تمہاری تحریروں کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اللہ کے رسول نے پڑھایا تھا، اللہ کے رسول نے لکھوایا تھا۔ لوگ تمہاری لکھی ہوئی دین کو، تمہاری لکھی ہوئی تمام تحریروں کو اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ کے رسول کا مسئلہ سمجھیں گے۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں سے سنا کہ میں یہ لکھتا ہوں، غلط ہے، منع کر رہے ہیں لوگ، تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور پوچھا اللہ کے رسول لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، کیا میں لکھنا چھوڑ دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابی، لکھ لیا کرو، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے، جو بھی کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، حق کے ماں سوا میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى، کیوں حق نہیں نکلے گا؟ نبی کی زبان سے حق کیوں نہیں نکلے گا؟ اللہ کہتا ہے میرا نبی میری وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اللہ ضمانت دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرے نبی اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں فرما دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا والوں کا کلام ہے، کسی دنیا والے کی بات ہے، کسی شاعر کی معاذ اللہ، کسی کاہن کی یا کسی کلام پڑھنے والے کی، کسی ادیب کی گفتگو ہے؟ نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، بولے ہوئے بولے کہ وما ینطق، میرے نبی اس وقت تک نہیں بولتے عن الہوى، جب تک رب العالمین آسمان سے ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ اکبر، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اللہ کے نبی کبھی بھی بات نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے وہی بات کرتے ہیں جو آسمانوں سے میں اپنے نبی پر وحی نازل کرتا ہوں۔ اپنی خواہش کے مطابق جو بات آتی ہے اللہ کے رسول باوجود اس کے کہ اس عمل کو، اس طریقے کو، اس انداز کو، ان کلمات کو، اس جگہ کو، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی محبوب ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی وہ کام نہیں کیا۔ انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے اللہ وحی کے ذریعے مجھے آگاہی دے گا، اجازت دے گا، حکم کرے گا مجھے، میں اس کے بعد جو ہے اس بات پر عمل کروں گا، اگرچہ میری اپنی ذاتی خواہش کیوں نہ۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں ایسی۔ درود پڑھنے سے کیا اجر؟ میں نے کہا نا، نبی کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ درود پڑھیں تو نبی علیہ السلام کو رحمتیں ملیں گی۔ آج دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ جب اللہ نے دنیا میں محمد علیہ السلام کو بھیجا تھا نا، اللہ اکبر، وہ رحمتیں لے کر ہی نہیں آئے تھے بلکہ رحمت بن کے بھی آئے تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
रब्बुल आलमीन फरमाता गए मैं ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तुम्हारी तरफ दुनिया वालों की तरफ तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया में मबऊस फरमाया गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लिए भी रहमत गए, गैर मुस्लिमों के लिए भी मैं कहता हूँ रहमत गए, जानवरों के लिए भी अल्लाह कहता है रहमत गए, परिंदों के लिए, शजर के लिए, दरख्तों के लिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तमाम आलमीन के लिए रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाकर अपने नबी को दुनिया में मबूस फरमाया। रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए अल्लाह ने रहमत बना के नबी को भेजा। फिर अल्लाह दुरूद क्यों पढ़वा रहा है? ये दुनिया वालों को रब्बुल आलमीन बताना चाहता है अल्लाह अकबर, मैंने अपने नबी की शान, नबी का मकाम इतना बनाया है, तुम दुरूद रहमतों की दुआएं तो मेरे नबी के लिए करोगे, लेकिन खुदा की कसम वो रहमतें अल्लाह तुम्हें अता करेगा। तुम दुआएं मेरे नबी के लिए करोगे, रहमतों की दुआएं और अल्लाह से इल्तिजाएं मेरे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए करोगे। नबी को जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह और जैसे जैसे तुम मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी नेकियों में इजाफा फरमाएगा। दुरूद पढ़ने की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। दुरूद पढ़ने की वजह से रब्बुल आलमीन तुम्हारे दरजात को बुलंद फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की वादे हदीस, अगर कोई शख्स एक मर्तबा मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए अगर कोई शख्स मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, एक मर्तबा दुरूद यानी रहमतों की मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, रब्बुल आलमीन उसका मुकद्दर 10 रहमतों को फरमा देता है। एक मर्तबा तू नबी के लिए रहमत की दुआ कर, दुरूद पढ़, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह तुझ पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पढ़। बहुत सारी रिवायतें हैं, ये मुस्लिम में रिवायत मौजूद थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की। दूसरी रिवायत पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते, नसाई में ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई शख्स एक मर्तबा मोहम्मद मेरे पर, नबी पर, मुझ नबी पर दुरूद पढ़ता है तो रब्बुल आलमीन उसके 10 गुनाहों को माफ़ करता है, 10 नेकियों में इजाफा करता है, और अल्लाह एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की वजह से 10 दरजात को भी बुलंद कर दे। नबी फरमाते क़यामत के दिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा कुर्ब मिल जाए, कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कि मुझे मोहम्मद अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन, अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन भी और जन्नत के अंदर भी अल्लाह के रसूल का कुर्ब मिले। यकीनी अगर राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में ईमान है ना, और हर एक की ये ख्वाहिश होगी कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए, नबी का कुर्ब मिल जाए, नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब मुझे हासिल हो जाए। सहाबी ने यही तो ख्वाहिश की थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपनी जिंदगी में अपने अहले खाना में होता हूँ, अपने बीवी बच्चों में होता हूँ, अल्लाह अकबर, मुझे आपकी याद आती है, मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपकी खिदमत में आता हूँ, और जैसे ही आपके चेहरे अनवर का मुझे दीदार होता है, ज़ियारत होती है, आपके चेहरे अनवर पर मेरी नज़र पड़ती है, अल्लाह के रसूल, दुनिया की तमाम तर परेशानियाँ, टेंशनें मेरी जो है वो दूर हो जाती हैं। लेकिन ज़करतु मौती व मौतक, ये अल्फाज है कि अल्लाह के रसूल, फिर मुझे इस बात का ख्याल आता है कि मुझे भी मरना है और एक वक्त आएगा कि अल्लाह आपको भी फौत कर देगा। कल क़यामत के दिन आप नबियों के साथ होंगे, बल्कि नबी आपके साथ होंगे, आला मकाम रब्बुल इज्जत आपको अता फरमाएगा। मैं एक अदना सा इंसान, पता नहीं जन्नत में कहाँ होऊंगा, दूर दराज अगर मुझे जन्नत मिल भी गई, किस मकाम पर मैं होऊंगा मुझे नहीं मालूम। आज हम आपको देखना चाहते हैं, देख लेते। सहाबा की ख्वाहिश हुआ करती थी।
صحابی پوری رات اللہ کے رسول کے حجرے کے سامنے، خیمے کے باہر، حجرے کے برابر میں پوری رات گزار دیتے اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لائیں گے۔ پانی پہلے سے انتظام کر کے رکھتا ہے، نبی کو پانی کی ضرورت پڑے گی، وضو کے لیے اللہ اکبر لوٹے کی ضرورت پڑے گی۔ نبی علیہ السلام رات کے کسی پہر باہر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، صحابی پر نظر پڑی، کہا میرے صحابی کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا اللہ کے رسول بس آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی طرح آپ کی خدمت کر لو۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے دن بھی یہی دیکھا، خدمت میں اسی طرح بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابی کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیا مطالبہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی میری تمنا اور آرزو ہے کہ کسی طرح قیامت کے دن آپ کا قرب مل جائے۔ پوری رات اللہ کے رسول کے انتظار میں گزار۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی معیت، آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس، آپ کا قرب مل جائے۔ ارکان اسلام ضروری ہے، لیکن مزید درجات کے لیے آپ میں سے کوئی بھوکا ہے؟ کوئی بھوکا سوتا ہے؟ امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، سیٹ اور ملازم سب کے سب کھاتے۔ اللہ نے ہر ایک نعمت سے مجھے اور آپ کو، سب کو، امیر اور غریب کو اللہ اکبر نوازا ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر سب کچھ ملنے کے باوجود دنیا میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک گھر ہے دوسرا مل جائے، ایک گاڑی ہے اس سے اچھی گاڑی مل جائے، ایک لباس پہنا ہوا ہے اس سے اچھا لباس مل جائے۔ انسان کوشش کرتا ہے بڑی سے اور اچھی سے اچھی نعمتوں کا اسے حصول ہو جائے۔ ایک گھر یہاں ہے سیر و تفریح کے لیے، جناب کہتے ہیں جی جب خواہش پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، سرسبز و شادابی دیکھتے ہیں، اللہ اکبر آسمان سے برف گرتی ہوئی نظر آتی ہے، پہاڑوں کو اس برف نے چھپایا ہوا ہے، کبھی سبزہ ہے کبھی سفیدی نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں بلند و بالا باغات اور عمارتیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ مجھے یہ ساری چیزیں مل جائے۔ حالانکہ گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ساری آسائشیں مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے مقام پر ملی ہے، لیکن اپنے سے اونچی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ٹھیک ہے جنت اس کا بدل ہے ہی نہیں، جنت کا ثانی نہیں ہے، لیکن جنت میں بھی اللہ نے مزید درجات رکھے ہیں۔ اگر وہ مزید مقام اور درجات چاہتے ہو تو دنیا میں جو میرے نبی نے اصول اور قاعدے کلیے بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، اس کو اپنا لو، رب العالمین تجھے مزید مقام اور بلندی عطا فرمائے۔ اس میں ایک اہم ترین چیز ہے عمل کے حوالے سے، وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنا۔ اللہ کی تعریف کرو گے اللہ بیت الحمد دے گا، ایک الگ سے محل رب العالمین اللہ کی اپنی تنگیوں مصیبتوں میں، اپنے غم اور اپنے رنج میں اگر تم اللہ کی تعریف کرو گے صبر کرتے ہوئے، اللہ تعالی جنت میں ایک الگ ایسے لوگوں کے لیے محل تیار کرتا ہے۔ رونے پیٹنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اگر 12 سنتوں کا میں اور آپ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت تو ملے گی، لیکن اس جنت کے ساتھ اللہ ایک اور محل بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، آؤٹنگ کے لیے، گھر تو یہ ہے لیکن سیر و تفریح کے لیے، سنتوں کے بدولت جو 12 سنتیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں، اللہ نے اس کا نتیجہ ایک الگ محل رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی موت میت ہو جاتی ہے، اولاد جوانی میں یا بچپن میں چلی جاتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کے لیے بھی ایک گھر الگ سے جنت میں تیار کرتا ہے، اس کا نام ہی اللہ نے بیت الحمد، حمد کا گھر ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی مصیبتوں میں تعریف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ گھر رکھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا پڑوس چاہتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے دنیا والو، دنیا والو، دنیا میں مجھ پر کثرت سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے بن جاؤ، قیامت کے
دن اللہ تمہیں اونچے اونچے مقام عطا فرمائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تمہیں قرب مل جائے گا۔ صحابی رسول کا وہ انداز دیکھیے، وہ آ کر کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی، میں اللہ سے جب دعا مانگتا ہوں، ابی بن کعب کہتے گئے میں دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصے میں آپ محمد علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوں اور بقیہ اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو یہ درود کا وقت مزید زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر۔ وہ صحابی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے، اور کیا مانگ رہا ہے؟ اپنی خواہشات کا رب کے سامنے اظہار کر، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں معاملہ میرا حل کر دے، فلاں پریشانیاں میری دور کر دے، فلاں نعمتیں عطا فرما دے، فلاں مصیبتیں میری جو ہے وہ دور کر دے۔ اللہ کے نبی سے وہی کہتا ہے اللہ کے رسول دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اللہ اکبر اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ نبی فرماتے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ کہتے صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول اگر درود کا وقت زیادہ کر دوں، مزید درود پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے مزید خیر اور برکات عطا فرمائے گا، تو اب اپنی دعا کے 2 حصے کروں گا، آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا وقت اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگوں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اس سے بھی زیادہ اگر تو کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر 3 حصے کروں گا، 2 حصے وقت جو ہے میں آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اس سے بھی زیادہ اگر تو دعا میں مجھ پر درود پڑے گا تو تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے رسول جب دعا اللہ اکبر خیر مجھے درود پڑھنے میں مل رہی ہے تو اب جب بھی میں اللہ سے اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو پورا وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا، سارا وقت میں ہمیشہ درود پڑھتا رہوں، کچھ نہیں مانگوں گا اللہ سے، کچھ مطالبہ نہیں کروں۔ جب درود سے خیر مل رہی ہے تو سب کچھ مل گیا نا، مال ہے، دولت ہے، لیکن اس میں خیر اور برکتیں نہیں ہیں تو کس کام کی وہ دولت؟ جوانی ہے، حسن ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ اکبر اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن دنیا میں ٹینشنیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، پریشانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، دنیا والوں کی طرف سے اتنا پریشان کن زندگی یہ گزار رہا ہے، جھمیلے ہی جھمیلے ہیں، وہ مال، وہ جوانی، وہ اولادیں، وہ خاندان، وہ قبیلہ میرے اور آپ کے کس کام کا ہے کہ جب ان معاملات کے اندر اللہ کی طرف سے خیر اور برکات رہا۔ مال آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں، اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہے، ساری چیزیں ہیں لیکن کسی کام کی نہیں۔ کہا اللہ کے رسول اب ہمیشہ آپ پر میں درود و سلام درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اگر تو اس انداز کو اپنا لے اے میرے صحابی، اگر تو ہمیشہ مجھ پر درود پڑھتا رہے دعا مانگتے ہوئے، اللہ اکبر میں تجھے اس بات کا یقین دلاتا ہوں، میں تجھے اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کسی بھی قسم کی تیرے قریب پریشانی نہیں آئے گی، اور اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیری ٹینشنوں سے بھی تجھے آزاد کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے ہم غم اللہ تیرے دور کر دے گا۔ نبی علیہ السلام درود پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ دنیا میں تجھے اعلیٰ مقام مل جائے، دنیا میں اعلیٰ مقام مل جائے، تو ان الفاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر، مجھ پر درود پڑھا کر۔ کون سے الفاظ ہیں؟ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ، اونچے بلند و بالا رب العالمین سے اونچے مقام پر بالا خانے اگر تم چاہتے ہو، جو جنت کے اندر تمہارے مقام کو دیکھ کر دیگر لوگ اس بات پر حسرت کریں کہ جنت ہمیں مل گئی لیکن یہ مقام اگر مجھے ملتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا دنیا میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت تو مل جائے کل قیامت کے دن لیکن تمہیں حسرت ہو، جنت کے اندر حسرت ہو، اگر تم چاہتے ہو اس حسرت سے بچنا تو دنیا کے اندر مجھ پر درود و سلام پڑھ لیا کرو۔
वगरना अगर तुमने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद सलाम ना पढ़ा तो जन्नत में भी तुम हसरत करोगे और कहोगे काश कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम कसरत से पढ़ते तो ये मकाम हमें भी मिल जाता। काला मकाम चाहते हो तो इन जुमलों से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैति कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के नबी फरमाते इन अल्फाज और इन जुमलों से अगर तू मुझ पर दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन अल्लाह तुझे आला मकाम अता फरमा देगा, तुझे बुलंदियां अता करेगा। जन्नत में बुलंदो बाला जगहों पर रब्बुल इज्जत तुझे बाला खाने अता फरमाएगा। वो मकाम रब्बुल इज्जत तुझे देगा जो दीगर लोगों को नहीं मिल सका होगा। अगर तू चाहता है जन्नत में आला मकाम तुझे मिले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैति कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कसरत से दुरूद पढ़े। नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। मुसलमानों की ईद का दिन है, मुसलमानों की छोटी ईद है। नबी अलैहिस्सलाम ने आम दिनों के मुकाबले पर इस दिन अल्लाह ने हमें जुमा पढ़ने का हुक्म दिया। नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन सूरे कहफ की तिलावत का हुक्म दिया करते थे। जुमा पढ़ने वालों के फजाइल अलग है, इस दिन सूरे कहफ पढ़ने वालों के फजाइल अलग बयान किए गए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इस जुमे के दिन अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को तलकीन किया करते थे, नसीहत किया करते थे कि जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो। हमारे यहाँ रिवाज खत्म हो चुका, वगरना पहले बड़े बूढ़े जुमे के दिन बच्चों को अपने करीब इर्द गिर्द ऐसे बिठा लिया करते थे और कहते थे बेटा कम अज कम 10 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो, कम अज कम 10 मरतबा। मेरे वालिद मोहतरम की आदत थी, वालदा मोहतरमा भी यही, जुमे के दिन शौक दिलाने के लिए, ज़ौक़ दिलाने के लिए, बेटा कम अज कम 10 मरतबा तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। हम पढ़ते थे, मुकाबले करते थे कि किसका पहले 10 मरतबा हो। बच्चे थे ना, उसके अजर और सवाब के हवाले से हमें कोई इतना गर्ज नहीं होती थी, क्योंकि तरबियत के दिन है, सीखने सिखाने का अमल चल रहा है। लेकिन आज हमारी और आपकी, हमारे घरों की कैफियत यह है, हमारे घरों से कुरान की तिलावत भी चली गई। हमारे अब जब फ़र्द नमाजें हम नहीं पढ़ते तो कुरान खाक पढ़ेंगे, फ़र्द नमाजें नहीं पढ़ते तो दुरूद सलाम नबी पर हम खाक पढ़ेंगे। फ़र्द नमाजें हमारी ज़िंदगियों से चली। नमाजों के वक्त हम अपनी दुकानों में बैठे होते हैं और यही फिर रिजल्ट सामने आएगा। आप देखिएगा कि जो बाप मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं आता, उसकी बच्चे, उसकी नस्लें भी मस्जिदों से और अल्लाह के दीन से दूर रहती है। कुछ ना कुछ अच्छे जरासीम उन बच्चों में पाए जाते हैं कि जिनके माँ बाप नमाज का, रोज़े का, अरकान इस्लाम की पाबंदी का एहतमाम करते हैं। कुछ न कुछ अच्छी आदतें, खसलतें उनके बच्चों में देखी जाती हैं। आज नहीं तो कल आपकी जिंदगियों में अच्छे समरात आपको नहीं मिले तो आपके मरने के बाद अल्लाह अकबर औलादें जो है वो नेकी पर आएंगी और आपको अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता रहे। आज मुझे और आपको मेहनत करनी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन अजान दे तो तुम मुअज्जिन के अजान के अल्फाज सुनकर उसका जवाब दिया करो। पूछे जरा अपने आप से, कितने लोग ऐसे हैं कि जो अजान का जवाब देते हैं? मुझ समेत मैं अपने आप से पूछूं और आप अपने आप से सवाल करें। हमारे घरों में जब पहले अजानें, हाँ इतना जरूर देखा जाता है, बाजारों में हमने देखा कि बेपर्दा औरतें जो है ना, जब अजान की आवाज़ आती है तो वो अपने दुपट्टे सरों पे रख लेती है। देखा है आपने? शुक्र है इतना भी अदब एहतराम है। लेकिन जैसे ही अजान खत्म होती है तो वो फिर उन्हीं औरतों को दुपट्टे नीचे करते हुए देखा है। और मेरे भाई, अच्छी बात है, अच्छी आदत है, अच्छी फितरत है, अच्छी सोच है आपकी कि अगर हम अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की बगावत पर मुश्तमिल कोई काम कर रहे, अल्लाह का नाम लेने वाला जो है अल्लाह अकबर निदा कर रहा है, फिजाओं में अल्लाह के नाम को बुलंद कर रहा है, कम अज कम इतनी तो शर्म है अल्लाह का नाम लेकर उन औरतों ने अपने सरों पर दुपट्टे रख लिए। लेकिन क्या
صرف ان اداؤں کو اپنانے سے مجھے اور آپ کو کامیابی ملے گی، نہیں، جب تک میں اور آپ عملی ثبوت نہیں دیں گے اس وقت تک مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں ماحول، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان کو سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، پوری دنیا پوری کائنات سے بڑا کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ سب سے بڑا۔ صرف مؤذن ہی نہیں کہے، اللہ کے رسول فرماتے میری امت کا ہر فرد جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، جب مؤذن کہے اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے کاروبار سے، تیری تجارت سے، تیرے لین دین سے، تیرے گھر سے، تیرے بنگلے سے، تیری گاڑی سے، تیری بینک بیلنس سے، اللہ اکبر، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ ملک، یہ پوری زمین، جو کچھ اس دنیا کے اندر رب العزت نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ زمین و آسمان کے خزانے، اللہ اکبر، جو کچھ ہے سب کا سب رب العالمین کے مقابلے پر ہیچ ہے، اگر کوئی بڑا ہے اللہ اکبر رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ کہا جب مؤذن کی اذان تم سنو، تمہارے کانوں میں آواز پڑے، بس اب تم پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی الفاظ، وہی جملے تم نے بھی کہہ رہے، مؤذن کہے اللہ اکبر، تم بھی کہو، امت کا ایک ایک فرد اپنی زبان سے یہ کہے ہاں ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری ذات بلند و بالا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ماحول بننا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت آیا تو ہم نے ورد کر لیا، ذکر کر لیا، حق اللہ 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 ہو کے نعرے لگا دیے، اور جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے جس موقع پر، آپ ان کی بات چھوڑیے نا، آپ مسکرا دیے ہیں، بہت سے لوگوں کے چہروں پر میرے ہو اور اللہ ہو کہنے پر میں نے مسکراہٹیں دیکھی ہے، وہ اگر اللہ کی نافرمانی والا کام کر رہے ہیں، میں نے اور آپ نے کون سا نیکی والا کام کر لیا؟ ایسا نہ ہو کہ باتیں ہو رہی ہوں، ذکر ہو رہا ہو اور لوگ ہم پہ مسکرا رہے ہوں۔ ہمیں دل میں درد رکھنا ہے، ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرنی۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ تم نے کہنا ہے، وگرنہ مؤذن کے مثل تم نے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب تم یہ انداز اپناؤ گے اور جب اذان ختم ہو جائے اذان کا جواب دے دو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے پھر تمہیں چاہیے کہ مجھ محمد علیہ السلام پر تم نے درود پڑھنا۔ پوچھیے اپنے آپ سے اس پورے ہفتے میں میں نے اور آپ نے کتنا عمل کیا؟ چلو ٹھیک ہے گزر گیا، میں بھی کوتاہیوں میں رہا، آپ بھی کوتاہیوں میں رہے، لیکن آگے اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے نا، ابھی عصر کی اذان ہوگی، عصر کی اذان ہونی ہے، اہتمام کرنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ اللہ اکبر کب میرے اذان جو ہے میرے کانوں میں آواز آئے، اور اس انتظار میں رہنا ہے کہ میں نے مؤذن کے الفاظ کا میں نے جواب دینا۔ یہ ہے مومن کہ عبادت میں اس کا دل لگتا ہو، مسجدوں میں اس کا دل لگتا ہو، نمازوں کے لیے اللہ اکبر وہ کھچ کھچ کے مسجدوں کی طرف آتا ہو، اپنے کاروبار بزنس تجارت ساری چیزوں کی قربانی دے کے مسجد میں اللہ کے لیے آتا، یہ ہے مومن۔ نبی علیہ السلام فرماتے اذان کے جواب دینے کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھو، درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ دیگر روایتوں میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، مختلف الفاظ سے یہ دعائیں روایات میں اور احادیث میں آتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں درود پڑھیں اذان کے بعد، اور اذان کے بعد درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلے کی اگر تم دعا کرو گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو مقام نبی کو اللہ نے دے دیا ہے، نبی میری اور آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اذان کے بعد اگر کوئی میرے لیے وسیلے کے حوالے سے جنت میں یہ وہ مقام ہے
کہ رب العالمین اپنی پوری خلقت میں انسانوں میں ایک ہی انسان کو عطا فرمائے گا، اور نبی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ میں محمد علیہ السلام ہی ہوں، لیکن تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو تو تمہیں یہ ملے گا۔ مقام تو اللہ نے مجھے دے دینا ہے، لیکن اس درود پڑھنے کی وجہ سے اور وسیلے کی دعا کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں میری شفاعت مل جائے گی، میری شفاعت مل جائے۔ ہمارا ایمان، اب آپ چاہتے ہیں کہ نبی کا قرب مل جائے، اعلیٰ مقام مل جائے، دنیا کے ہم غم پریشانیاں ٹینشنیں دور ہو جائیں، گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ کی رحمتیں مل جائیں، درجات کو بلند کر دیا جائے، نبی کا پڑوس مل جائے مجھے اور آپ کو، جہاں دیگر عمل کرتے ہیں وہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی کثرت سے پڑھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا۔ الحمد للہ نحمدہ